پاگل خانے میں 2 پاگل کرسی لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، 2 پاگل، ایک نہیں ڈبل دونوں کرسی لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک پاگل بولا مولانا ہم پاگل نہیں ہیں، یہ لوگ زبردستی پاگل خانے میں لے آئے، میں تو گھر میں صرف اتنا بولتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ مولانا کو جھٹکا لگا کہ یہ معمولی پاگل نہیں ہے، بہت بھاری پاگل ہے۔ دوسرا پاگل جو کرسی لگا کر کے بیٹھا ہوا تھا وہ بولا نا کہ مولانا اس کی بات میں مت آئیے گا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اللہ ہوں، میں نے اس کو نبی بنایا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ ایک نہیں ہے، ڈبل ہے، جو حال عین کا ہے وہی حال غین کا، صرف نقطے کا فرق ہے۔ پادری بولا مولوی سے کہ تمہارے نبی آسمان کو چیر کر کے اندر گئے، معراج پر گئے، خدا کے پاس گئے، آسمان کے اندر سے گئے، جب آسمان میں دروازہ نہیں تو داخل کیسے ہوئے؟ کتنا خطرناک سوال ہے۔ جب آسمان میں دروازہ ہے نہیں تو نبی کیسے گئے؟ آسمان کے اندر گئے، آسمان سے آسمان پر گئے، جب آسمان ختم ہو گیا تو عرش پر گئے، خدا کے پاس گئے، جب آسمان میں دروازہ نہیں تو کیسے گئے؟ دعا کرتا ہوں اللہ ہر گھر میں کسی عالم کو پیدا فرمائے، ہر گھر میں کسی ہونہار عالم کو پیدا فرمائے۔ عالم نے کہا کہ آئینہ سامنے ہوتا ہے، چہرہ اندر کیسے چلا جاتا ہے؟ لاجواب۔ دوسرا سوال کتنا خطرناک کیا ہے سناتا ہوں سیرت کے حوالے سے۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ جب آسمان میں دروازہ ہے نہیں تو باہر کیسے نکلے؟ باہر نکلنے کے لیے دروازہ چاہیے، دروازہ ہے نہیں تو باہر کیسے نکلے؟ تو عالم نے جواب دیا، کتنا شاندار جواب دیا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، کہ تم اپنے بدن کا ایکس رے کراتے ہو، ایکس رے لائٹ بدن کے اندر سے باہر کیسے نکل جاتی ہے؟ تیسرا سوال کتنا خطرناک تھا، اس کا کتنا شاندار جواب دیا۔ اس پر میں سیرت کے پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہارے نبی آسمان پر گئے، آسمان سے آسمان پر گئے، عرش پر گئے، اتنی دور گئے، وہاں سے واپس آئے، اتنی دور سے واپس آئے، بستر گرم تھا، اتنی جلدی اتنی دور کیسے گئے، اتنی جلدی واپس کیسے آئے، بستر گرم ہے، ٹھنڈا بھی نہیں ہوا۔ تو عالم نے جواب دیا کہ تمہارے تھرمس میں چائے گھنٹوں کیسے گرم رہتی ہے؟ اس کو مانتے ہو، اس کو نہیں مانتے۔ بارسوئی میں ایک آدمی دربھنگا کا آ کر کے بولا میں نبی ہوں۔ بارسوئی کا آدمی سمجھدار قاری روح اللہ بولے کہ یہ مکار ہے، یہ بھوکا ہے، پیٹ پوجا کے لیے مکاری کر رہا ہے اور کہہ رہا کہ میں نبی ہوں۔ باورچی خانے میں اس کو لے جاؤ، خوب کھانا کھلاؤ، ابھی پتہ چل جائے گا کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کیا ہے، یہ اصلی ہے کہ جعلی ہے۔ خوب کھانا جب کھلایا گیا، اس کے بعد قاری روح اللہ صاحب نے کہا کہ تم اگر نبی ہو تو تمہارے اوپر آسمان سے پیغام آیا ہے؟ کہاں ابھی آیا ہے، فرشتہ ابھی دے کر کے گیا ہے کہ باورچی خانے ہی میں رہو، باورچی خانے سے باہر مت نکلو۔ اے پیٹ تیرے واسطے ہم کیا سے کیا بنے، اے پیٹ تیرے واسطے ہم کیا سے کیا بنے، مہدی بنے، مسیح بنے، مقتدی بنے، بے شرم تو نہیں بھرا اپنے خیال میں، بے شرم تو نہیں بھرا اپنے خیال میں، نانک بنے، کرشن بنے اور خدا بنے، نانک بنے، کرشن بنے اور خدا بنے۔ میں نے غور سے دیکھا آپ کے پنڈال کو تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بوڑھوں کی تعداد کم ہے، عورتوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے، اور جوانوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے، اور بچوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ بچوں کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہر کام وقت پر ہوگا، شادی بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ باپ کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا تھا راستے پر، بیٹا بولا ابا کیا کر رہے؟ کہا یہ ترقی ہے، ترقی ہے، کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا ہے، یہ ترقی ہے، مجھ سے بڑھ کر کے ترقی دکھاؤ، کر کے دکھاؤ۔ بیٹا بانس لگا کر کے چھت پر چڑھ گیا، وہاں سے پیشاب کر رہا ہے۔ باپ بولا کہ یہ کیا ہے، یہ بدتمیزی کا، یہ بدتمیزی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کے میں نے ترقی حاصل کی ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم، دعا کیجیے پوری ملت پر ان کا سایہ اللہ تعدیر قائم فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنگلور میں ایک اسکول ہے، اس کا نام ہے مشن اسکول،
मिशन स्कूल में मुसलमान बच्चे भी पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम के बच्चे भी पढ़ते हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं उसमें भी स्कूल में। तो मुसलमान बच्चे एक जगह बैठे हुए, एक बच्चा बोला, कितना प्यारा जुमला बोला, आपका दिल खुश हो जाएगा। वो बच्चा बोला उसकी स्कूल में, मिशन स्कूल में बेंगलोर में, मुसलमान बच्चा स्कूल में बैठा, क्या बोला कि सब कुछ करने वाला एक अल्लाह है। क्या जुमला बोला, सुभान अल्लाह, दिल खुश हो जाएगा आपका। लेकिन दूसरा बच्चा मुसलमान का सुन करके क्या जवाब दिया, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। दूसरा बच्चा मुसलमान का सुन करके बोला, नो गॉड इज थ्री, खुदा एक नहीं है, तीन है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक बात करता हूं, स्कूल में पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए, बारसोई में पढ़ाइए, किशनगंज में पढ़ाइए, कलकत्ता में पढ़ाइए, जहां भी पढ़ाना है पढ़ाइए, लेकिन स्कूल से पहले अपने बच्चे को मकतब मदरसे की तालीम दीजिए। अगर आपने स्कूल के हवाले कर दिया तो बच्चा आपका इंसान रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि अगर तुम बारसोई में रहते हो, काशीपाड़ा में रहते हो, बारसोई में रहते हो, और तुमको यकीन है कि मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा मुसलमान नहीं रहेगा, काफिर हो जाएगा, मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा मुसलमान नहीं रहेगा, काफिर हो जाएगा, मैं जब तक जिंदा हूं मेरा बच्चा मुसलमान है, जैसे ही मैं मरा मेरा बच्चा मुसलमान नहीं रहेगा, तो लिखा कि तुमको बारसोई छोड़ना पड़ेगा। बारसोई में एक दिन के लिए भी रहना हराम है, चाहे आसमान से सोना बरसे, जमीन से सोना उगले। जब ईमान ही नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अपने ईमान को भी बचाना है, अपने बच्चों के ईमान को भी बचाना है इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। डॉक्टर का फीस नगद, मदरसे का चंदा उधार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं फांसी चढ़ाऊंगा। दो चार आदमी को मैंने देख लिया है, वो कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ये बगल में बारसोई रेलवे स्टेशन है। बाप अपने बेटे को लेकर के गया रेलवे स्टेशन, बेटा जा रहा बैरिस्टर बनने के लिए लंदन। तो बाप जब छोड़ने के लिए गया रेलवे स्टेशन में, तो बच्चा बाप को तसल्ली देता है, अब्बा घबराओ नहीं, जब मैं लंदन से बैरिस्टर बन करके आऊँगा तो नोट की गद्दी पर सुलाऊंगा। बाप बड़ा खुश हुआ। जब 6 साल के बाद वहाँ से वापस आ रहा तो बाप को खबर किया, अब्बा मैं बैरिस्टर बन करके लंदन से आ रहा हूँ, बारसोई आ रहा हूँ। फूल माला लेकर के बाप रेलवे स्टेशन पर गया है। बेटा जैसे ही उतरा तो बाप से ही पूछता, तुम कौन हो, मैंने तुमको पहचाना नहीं। बाप बूढ़ा जरूर था मगर बहुत सियाना था। बोला, अरे हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। इल्म बे इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है, इल्म बेमाया को। इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है, वरना ये वो है कि। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके बच्चों को इल्म से, हुनर से माला माल फरमाकर इंसान भी बनाए, मुसलमान भी बनाए। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेदारी का सबूत दीजिए। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। चचा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, जैसे मेरे चचा हैं वैसे आप हैं, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने आपकी बेदारी को टटोल लिया कि आप हैं कहाँ। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पे हलाल और हराम के हवाले से रखता हूँ। अभी गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है, मिलता है तो बहुत पैसे से मिलता है। पहले बड़ा आसान काम था औरतों के लिए,
झट से ऑन किया, झट से ऑफ किया, खाना बन गया। 1 घंटे का खाना आधा घंटे में बन गया। उसके बाद मोबाइल लेकर के तकिया पर सर है, फ्री है। बहुत आसान काम था। अभी औरतों का इतना बुरा हाल है कि आधा घंटा का खाना 2.5 घंटे में पक रहा है। लकड़ी में पकाना पड़ता है। पसीना जब छूटता है, जब आँख से नाक से धुआं निकलता है, अल्लाह अकबर, वो गुस्सा रात में शौहर के ऊपर उतारती है। सिलेंडर का मामला हो गया है, अभी गैस मिल नहीं रही है। एक आदमी बोला, परेशान होकर के अपनी बीवी से कहा कि तुम परेशान मत हो, 1 महीने की लकड़ी अभी काट करके जंगल से ला करके देता। गया जंगल से लकड़ी काटने के लिए, तो बहुत बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। सर पर जब लेकर के निकला तो बहुत भारी लगा। इतना भारी लगा कि बस्ती पहुंचने में उसको 1 घंटा लग गया। तो खफा होकर के खिसिया करके गट्ठर को फेंका जमीन पर और कहता है, मलकुल मौत तू कहाँ है, जल्दी से आ और इस मुसीबत से हमको नजात दे दे। बगल का एक आदमी सुन रहा था, सामने आकर के बोला, अस्सलाम वालेकुम। बोला, आप कौन है? कहा, मलकुल मौत है। कहा, आपको किसने बुलाया? कहा, तुम्ही ने तो बुलाया है पुकार करके। कहा कि देखिए मलकुल मौत साहब, हम अपनी ज़िंदगी को खात्मे के लिए आपको नहीं बुलाए। ये लकड़ी का गट्ठर, इसको उठा दीजिए सर पर लेकर के, हमको जल्दी से जाना है, अभी घर में खाना पा नहीं पका। अभी आप देखिएगा, ये बोतल है, स्टेज पर रखी रहती है। ये इसमें पानी होता है, ये पानी है हलाल है, ये स्टेज में रखा रहता है। इसको कैसे पीता है मुसलमान? ढक्कन खोला, बिस्मिल्लाह बोला। अभी पिया नहीं है, ढक्कन ही सिर्फ खुला है, बिस्मिल्लाह बोला। ये एक सुन्नत अदा हुई। और उसके बाद हलक के नीचे पानी उतारता है, प्यास बुझ जाती है, उसके बाद दूसरा जुमला बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरी सुन्नत है। तो प्यास भी बुझ गई, सवाब भी मिल गया, सुभान अल्लाह। अब ढक्कन खोला, बिस्मिल्लाह बोला, अभी पानी हलक के नीचे नहीं उतरा। जैसे ही उतरा, प्यास बुझी, अल्हम्दुलिल्लाह बोला। 2 सुन्नत अदा हुई। नबी की अदा को मुसलमान जिंदा करता है। अल्लाह ने दुनिया में प्यास भी बुझा दी, आखिरत में नेकी जमा कर लिया। फर्ज कीजिए कि ये पानी की बोतल नहीं है, शराब की बोतल है। शराब की बोतल है ये, पानी की बोतल नहीं है, शराब की बोतल है मुसलमान के हाथ में। और उसी स्टाइल से, जिस स्टाइल से वो पानी पी रहा है, उसी स्टाइल से दारू पी रहा है। ढक्कन अभी खोला है, दारू हलक के नीचे गई नहीं, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा है। ढक्कन खोला, शराब की बोतल, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा है। लिखने वाले ने लिखा कि हराम के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ा, ईमान सीने से चला गया। पहले मुसलमान था, अब मुसलमान भी नहीं रहा। हराम कितनी खतरनाक चीज है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके बात करता हूं, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। मैं गारंटी देता हूं मसनदे रसूल पर कि आपकी जेब में भी पैसा होगा, हाथ में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा। अभी लोग छुट्टी में आए हैं, ईद की छुट्टी में आए हैं, बाहर से, बम्बई से, मद्रास से, बेंगलोर से लोग आए। अब जब छुट्टी ख़त्म हो रही है तो यहाँ से ये लोग निकलेंगे, ट्रेन पकड़ करके बेंगलोर जाएंगे, मद्रास जाएंगे। एक जवान मद्रास जा रहा है, माँ से कह रहा, अम्मा मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए, छुट्टी में आया था, अब कितनी छुट्टी करूँ, छुट्टी ख़त्म हो गई, अब जा रहा हूँ कमाने के लिए, मेरे वास्ते दुआ करो कि मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम जा रहे हो, तुम जब तक अपनी मंजिल पर पहुँचोगे नहीं, मैं मुसल्ले पर तुम्हारे लिए दुआ करती रहूँ। लेकिन बेटा मेरी एक शर्त है, बाहर जा रहे हो कमाने के लिए, हलाल कमाना, हराम मत कमाना। अगर हराम कमा करके लाओगे, याद रखो मैंने तुम्हें बड़ी मेहनत से दूध पिलाया है। बेटा अगर हराम कमाओगे, मेरा दूध नापाक हो जाएगा और तुम खुदा के नाफरमान हो जाओगे। इसलिए हाथ उठा करके वादा दीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। एक आदमी बस्ती में इतना बड़ा कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था, फूटी कौड़ी खैरात नहीं करता था, उसका रिकॉर्ड था। जब मरने लगा तो पांव ऐसे फैला दिया जैसे बकरी फैलाती है, और आंख ऐसे फाड़ करके आसमान को देख रहा है जैसे बेहोश आदमी आसमान को देखता है। तो मोहल्ले के लोग, ईदगाह के लोग, बस्ती के लोग, मस्जिद के लोग आ गए, कह रहे जीते जी खैरात नहीं किया, आप तो मर रहे हो, दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, खैरात करके जाओ। तो खफा हो करके बोला, और क्या दूं, जान तो दे रहा हूं, और क्या दूं।
خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں سب اپنے اپنے خیال میں ہے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، بھائی کا بھائی رہے گا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پیسر نے چھوڑا پیدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، پرائے مال کو اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ آ رہا ہے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام، زحمت تمام، صرف ایک پیغام اپنے جوانوں کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دایاں بایاں ہوتا رہے گا، میں بھی آپ کی جگہ ہوتا اچانک سوال ہوتا میں بھی پھنس جاتا، گھبرانا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میں کہ آپ لوگ دھیان سے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے روح البیان۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب آدمی دارو پیتا ہے تو عقل سے پیدل ہو جاتا ہے۔ کتنا پیدل ہوتا ہے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کتاب میں لکھا کہ دارو پی لیا، جب نشہ سر پر آیا تو اپنے چلو میں پیشاب کر رہا ہے، اپنے چلو میں پیشاب کر رہا ہے، جب پیشاب چلو میں جمع ہو گیا تو اسی پیشاب سے منہ دھو رہا، اتنا پیدل ہو جاتا ہے۔ اور پیشاب سے منہ دھو رہا تھا تو کیا دعا پڑھ رہا تھا آپ کو سن کر کے اور حیرت ہوگی۔ دعا کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا۔ پیشاب کو پانی سمجھ رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ شراب کتنی خطرناک چیز ہے، خراب چیز ہے، کہ حلق کے نیچے جیسے ہی شراب آیا، دنیا میں سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، اس سے آدمی محروم ہو گیا، اور پیشاب کو پانی سمجھ کر کے منہ دھونے لگا، پیشاب کے اوپر اللہ کا نام لیا، ایمان سینے سے چلا گیا، دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ اتنی خطرناک چیز دارو ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، صرف آپ بچ جائیے دارو سے، اللہ آپ کے پورے خاندان کو بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلے کنواں ہوتا تھا، آج بھی پرانا کنواں گاؤں میں ہے، دیکھیں گے پرانا کنواں کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا۔ کنواں ہوتا تھا، کنویں میں شراب کا ایک قطرہ ٹپک گیا، صرف ایک قطرہ شراب کا کنویں میں گرا، لوگوں نے اس کنویں کو بند کر دیا، اس پر مینار بنا دیا۔ کون سا مینار؟ مسجد کا مینار بنایا، کنویں کے اوپر مسجد کا مینار بنایا۔ مینار بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس پر اذان ہوگی، لوگ نماز کے لیے آئیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ مینار باقی رہے گا اس میں ایک دن بھی اذان نہیں دے سکتا، اس ایک قطرہ دارو کی وجہ سے۔ غور کیجئے، جب ایک قطرے کا یہ حال ہے، پوری بوتل کا کیا حال ہوگا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے روض الفائق۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر تمہاری بیٹی کے اوپر کوئی رشتہ بھیجے تو یہ دیکھو کہ وہ لڑکا دارو تو نہیں پیتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کا کوئی اگر ہاتھ مانگے تو جس لڑکے نے رشتہ بھیجا ہے اس کے بارے میں معلوم کرو وہ دارو تو نہیں پیتا۔ اگر پتہ چل جائے کہ وہ دارو پیتا ہے تو غریب سے غریب کو بیٹی دے دینا، اس پیکر کو بیٹی مت دینا۔ اگر باپ نے اس بیٹی کا ہاتھ اس دارو پینے والے کے ہاتھ میں دے دیا، اگر کل کو اس کی بیٹی کو وہ پینے والا طلاق دیتا ہے، جیسے وہ گنہگار اسی طرح بیٹی کا باپ گنہگار۔ آخری ربون آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دارو کتنی خطرناک چیز ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، جلسہ ہے مسجد کا، عیدگاہ کا، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے جوانوں کو دارو سے، جوا سے، زنا سے قدم قدم پر مامون و محفوظ فرمائے۔ جب آپ جائیں گے بارسوئی تو دیکھیں گے، کشن گنج جائیں گے، آپ مالدہ جائیں گے، بارسوئی تو خیر بہار میں ہے، بہار میں دارو کی دکان کھلی نہیں رہتی ہے، لائسنس اس پر ملتا نہیں ہے، لیکن آپ جب مالدہ جائیے گا تو روڈ سائڈ میں دیکھیے گا
کہ دودھ کی دکان میں کوئی بھیڑ نہیں، دارو کی دکان میں چوٹی کی طرح آدمی لائن سے لگا ہوا ہے۔ دارو کی دکان میں ایک بادشاہ گیا، ایک بوتل دے دو، بادشاہ نے ایک بوتل دیا، جب چڑھا لیا تو بولا کہ میں کون ہوں پتا ہے؟ دکاندار بولا، ساقی بولا تم کون ہو؟ کہا میں بادشاہ کا نوکر ہوں۔ خود بادشاہ ہے، عقل سے پیدل ہو گیا، اپنا ہی رتبہ گھٹا کر کے بولا میں نوکر ہوں، میں بادشاہ نہیں۔ دوسری بوتل مانگا، دوسری بوتل جب چڑھا لیا تو اور نشہ آیا، تو یوں کر کے بولتا ہے کہ پتا ہے میں کون ہوں؟ کہا تم کون ہو؟ نوکر ہو؟ کہا نوکر نہیں، اسی پہ سالار ہوں۔ تیسری بوتل مانگا، تیسری بوتل جب چڑھا لیا تو بولا میں کون ہوں؟ کہا تم کون ہو؟ سپہ سالار ہو؟ کہا سپہ سالار نہیں ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ دکاندار تالا چابی لگایا اور گھر جانے لگا، اب کوئی بوتل نہیں ملے گی۔ بولا اللہ کا بندہ دگنا پیسہ دوں گا، اور بوتل دو۔ کہا کہ 3 بوتل پی کر کے تو کہہ رہے ہو میں بادشاہ ہوں، چوتھی بوتل پی کر کے کہیں یہ نہ کہہ دو کہ میں ہی خدا ہوں۔ نہ بابا نہ بابا، سب کو شراب ملے گی، دیکھو تم کو نہیں ملے۔ ایک میں خار سرے راہ پڑا تھا کل رات، ہاتھ پاؤں میں لگی سرد ہوا تو ہلا، ہاتھ پاؤں میں لگی سرد ہوا تو ہلا، ایک کتے نے جو پیشاب کیا تو بولا، ایک کتے نے جو پیشاب کیا تو بولا، ساقیا اور پلا اور پلا اور پلا، ساقیا اور پلا اور پلا اور پلا۔ مردوں کے حوالے سے سارے پیغام نکل گئے، صرف ایک پیغام باقی رہ گیا۔ عورتوں کے حوالے سے صرف 2 پیغام، 5 سے 7 منٹ کا جلسہ میرے حصے کا باقی رہ گیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے۔ میں جب آ رہا تھا تو میں دیکھا کہ ارے بھائی یہ مینا بازار ہے۔ کون بازار ہے؟ یہ حیدرآباد کا 4 مینار ہے۔ ساری دکان آج یہاں آ گئی ہے۔ جلسہ کیا ہوگا؟ جلسہ تو ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے جو جلسہ سننے والے ہیں وہ جلسہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو جلسہ دیکھنے والے ہیں وہ آئس کریم کھا رہے ہیں، گول گپا کھا کر کے بنگالی بھائی کس کا کھایا پیا گھس کا نکل جائے گا۔ لیکن دونوں کا فرق آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو لوگ جلسہ سن رہے ہیں آج کی رات ان کے لیے عبادت میں لکھی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ جو یہ میلے میں گھوم رہے ہیں ان کے لیے آج کی رات تماشا بن گئی، نہ ان کو دین ملا نہ ان کو دنیا ملی، دھوبی کے گدھے سے بھی بدتر، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے گھر میں اتحاد اور اتفاق کی ہوا چلا دے۔ سننے کے لیے تیار؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہر جھگڑے کو گھر میں ختم کریں گے، عدالت میں لے کر کے نہیں جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ داماد بیٹی کا جھگڑا ہوگا، داماد سیدھا جیل۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ پہلا رمضان گزرا ہے کہ جس میں مسلمان کو 5 جمعے ملے ہیں۔ ایک مہینہ میں 5 جمعہ ریکارڈ نہیں تھا، یہ اس سال کا پہلا ریکارڈ ہے کہ ایک مہینے میں مسلمان کو 5 جمعے ملے ہیں۔ پہلے رمضان میں کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے والے رمضان میں کیا ہوتا تھا کہ 3 جمعہ تو ہوتا تھا رمضان کا جمعہ، اور آخری جو جمعہ چوتھا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا الوداع جمعہ۔ لیکن یہ پہلا رمضان ہے، پہلا اتفاق ہے کہ کتنے خوش نصیب مسلمان ہیں کہ 5 جمعہ ایک مہینے میں ملا ہے۔ تو چوتھا جمعہ یہ رمضان کا جمعہ تھا، اور جو 5واں جمعہ تھا وہ الوداع جمعہ تھا، آخری جمعہ تھا۔ الوداع جمعہ میں کیا اعلان ہوا؟ اتحاد و اتفاق کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ بارسوئی میں وہی اعلان، کشن گنج میں وہی اعلان، مالدہ میں وہی اعلان۔ کیا اعلان تھا؟ امام صاحب نے مائک پکڑ کر کے کہا لوگو اعلان سنو، یہ الوداع جمعہ ہے، یہ آخری اعلان سنو، دھیان سے سنو۔ عید کی نماز عیدگاہ میں ہوگی 7:30 بجے، 8:30 بجے، 9:30 بجے۔ اعلان ہو گیا۔ اعلان کے بعد ایک آدمی غصے میں خفا ہو کر کے کھڑا ہوا، امام صاحب عید کی نماز مسجد میں پڑھو، میں تمہارے ساتھ پڑھوں گا، اگر عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھو گے میں نہیں پڑھوں گا،
میں نہیں پڑھوں گا، ہرگز نہیں پڑھوں گا۔ امام صاحب نے کہا ارے یہ کہاں سے ٹپک گیا، یہ ہاف ہے کہ فل ہے، پورا پیدل ہے، عید کی نماز عیدگاہ میں ہوتی ہے، اس کو کیا پریشانی؟ کہا پریشانی میرے بھائی کا 10 سال سے کیس چل رہا ہے بارسوئی کورٹ میں، وہ منحوس عیدگاہ میں نماز پڑھتا ہے، اس کے ساتھ میں کبھی نہیں پڑھوں گا۔ امام صاحب کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے گھر کا میٹر ہے، حل کر دیتے ہیں۔ کہہ رہے اللہ کا بندہ 2 منٹ میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، تم بھی عیدگاہ میں نماز پڑھو گے، وہ بھی عیدگاہ میں نماز پڑھے گا، وہ ایک کنارے نماز پڑھے گا، تم ایک کنارے نماز پڑھو گے، جب نماز ختم ہو جائے گی وہ ایک راستے سے چلا جائے گا، تم ایک راستے سے چلے جاؤ گے۔ خفا ہو کر کے کہتا ہے کہ مولانا آپ ایک کنارے کی بات کرتے ہو، اگر مجھے پتا چل گیا کہ میرا بھائی جنت میں گیا ہے تو میں جنت میں بھی نہیں جاؤں۔ عیدگاہ میں کیا ہوا؟ جب نماز ختم ہوئی تو کیا ہوا اس کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ عیدگاہ میں جب نماز ختم ہوئی تو سینہ سے لوگ سینہ ملانے لگے، اور ایک بار نہیں 3 بار، ایسا لگ رہا تھا کہ پتھر پتھر سے ٹکرا رہا، اور اس کے بعد گلے سے گلے ملنے لگے اور چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اب وہ بیچارہ اتنا گھبرا گیا کہ لگتا کہ اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا ہے۔ مجھے اس پر بحث نہیں کرنی ہے کہ سینے سے سینہ ملنا سنت ہے کہ بدعت ہے، گلے سے گلے ملنا عیدگاہ کی نماز کے بعد عیدگاہ میں سنت ہے کہ بدعت ہے، مجھے اس پر بحث نہیں کرنی۔ بحث اس پر کرنی ہے کہ اس کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے، اس کو بتانا۔ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ سینے سے سینہ لگے عیدگاہ میں، گلے سے گلے ملے عیدگاہ میں، لیکن سینے میں کینہ ہے، حسد ہے، دشمنی ہے۔ 1,00,000 مرتبہ سینے سے سینہ ملاؤ، گلے سے گلے ملو، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ بستی میں پہلے کنواں ہوتا تھا، کنویں میں کتا گر گیا، مر گیا، تو بستی کے لوگ آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، مولانا کیا کریں، کتا مر گیا ہے کیا کرے؟ کہا ارے مسئلہ آسان ہے، پورا پانی نکال دو کنواں پاک ہو جائے۔ کنویں سے پانی نکال دیا، اس کے بعد گلاس میں پانی لے کر کے آئے چیک کرانے کے لیے، اب دیکھ کر کے بتائیے کہ کنواں کا پانی پاک ہوا کہ نہیں۔ تو جب چیک کیا مولانا نے تو دیکھا کہ بال نظر آ رہا ہے۔ کہہ رہے یہ بال کس کا؟ کہا یہ کتے کا بال ہے۔ کہا کتا نہیں نکالے ہو؟ کہا کہاں نکالے، آپ بولے تھوڑو تھے۔ کہہ رہے بے وقوف آدمی، جب کتا نہیں نکالو گے تو 1,00,000 بار بھی پانی نکالو گے، پانی پاک نہیں ہوگا جب تک سینے سے کینہ نہیں نکلے گا، حسد نہیں نکلے گا۔ 1 مرتبہ 1,00,000 مرتبہ سینے سے سینہ ملاؤ، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سینے سے کینے کو پاک کریں گے انشاءاللہ، محبت سے جئیں گے، محبت سے مریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسرا ہاتھ پکڑے گا، ہم ٹانگ کھینچیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اے ماشاءاللہ۔ مسلمان مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، تو کسرا اور اس کے ساتھ قیصر کو کچل لائے۔ جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا، جہاں ٹھہرے درو دیوار کا نقشہ بدل لائے۔ سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئی، سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئی۔ پہاڑوں میں بھی ان کے فیض سے چشمے ابل آئے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ دل خوش ہو گیا، آپ نے اتنا اچھا سن کر کے دکھایا
کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں پہلی مرتبہ بارسوئی میں آیا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے. آپ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے ہم کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں. لگائیے کتنی نظر آپ لگاتے ہیں. مردوں کے حوالے سے سارے پیغام نکل گئے، عورتوں کے حوالے سے صرف 2 پیغام باقی رہ گئے. آپ لوگ سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بیٹا ہوگا جھولے پر، بیٹی ہوگی چولہے پر. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیا ہے. میں جب تک کرسی نہیں چھوڑوں گا آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں. ہارون رشید کے دربار میں 2 لڑکی آئی. ایک لڑکی رنگ کی کالی ہے، دوسری لڑکی رنگ کی گوری ہے. ادھر کالی لڑکی ہے، ادھر گوری لڑکی ہے. گوری لڑکی نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، میں خوبصورت ہوں، گوری ہوں، مجھ کو نوکری دے دیجئے. کالی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، گورے رنگ پر مت جائیے، وہ خوبصورت ہے، میں خوبصورت ہوں. وہ صورت والی ہے، میں سیرت والی، مجھ کو نوکری دے دیجئے. بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، تم کالی ہو، بدصورت ہو، تم کو نوکری نہیں ملے گی. یہ لڑکی گوری ہے، خوبصورت ہے، اس کو نوکری ملے گی. اس کالی لڑکی کا جواب سناتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ ہر گھر میں ہونہار لڑکی کو پیدا فرمائے. اس کالی لڑکی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بالکل غلط بولتے ہو. جس لڑکی کو تم خوبصورت کہتے ہو گورے رنگ کی وجہ سے، اس کی حقیقت میں بتاتی ہوں. میرا کالا رنگ اگر میرے چہرے سے نکل کر کے اس کے چہرے پر چلا جائے تو لوگ کہیں گے کہ یہ لڑکی چمکدار ہے، خوبصورت ہے، تل کا نشان اس کے چہرے پر ہے. اس لڑکی کی تعریف ہوگی، وہ لڑکی چمکدار ہوگی. صرف کالا رنگ میرا تھوڑا سے میرے چہرے سے نکل کر کے اس کے چہرے پر گیا ہے. اور اس کا معاملہ اگر الٹا ہو جائے، اس کا گورا رنگ تھوڑا سا اس کے چہرے سے نکل کر کے میرے کالے رنگ پر آ جائے تو لوگ کہیں گے یہ لڑکی عیبدار ہے، یہ لڑکی داغدار ہے. او بادشاہ گورے رنگ پر مت جاؤ، وہ صورت والی ہے، میں سیرت والی ہوں. صورت والی سے آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، سیرت والی سے دل خوش ہوتا ہے. اگر اللہ آپ کو بیٹا دے، بیٹا کو پڑھائیے. اگر لڑکی آپ کو بیٹی دے تو بیٹی کو پڑھائیے. اگر لڑکا لڑکی دونوں ملے تو کیا کیجئے گا؟ اس نمونے کی حفاظت کر کے آپ جائیے. اگر لڑکا لڑکی دونوں اللہ دے تو لڑکی کو زیادہ پڑھائیے، بیٹا سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے. چھوڑ دیجیے، پنکھا چھوڑ دیجیے، وہ پھر بھی بہتا رہے گا. آپ اس کی فکر مت کیجیے. جتنا پسینہ بہے گا اتنا فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا. اگر آپ کو لڑکا لڑکی دونوں ملے تو کیا کرنا ہے؟ لڑکی کو زیادہ پڑھائیے، لڑکے کو کم. ابھی راجستھان میں رزلٹ آیا تو پورے راجستھان میں رزلٹ میں جس نے ٹاپ کیا ہے وہ لڑکا نہیں ہے، لڑکی ہے. لڑکا تو موبائل چلانے میں ٹائم پاس کرتا ہے، کرکٹ کھیلنے میں ٹائم پاس کرتا ہے، باپ کو بیوقوف بناتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں. لیکن لڑکی ذمہ داری سے پڑھتی ہے. اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا باپ کس طرح بنیاری کر کے، محنت مزدوری کر کے، خون پسینہ ایک کر کے مجھ کو پڑھا رہا ہے. اس لیے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے. کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیں گے، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر بیوی بنے گی، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی. مرد پڑھتا ہے تنہا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے سارا خاندان پڑھتا ہے. دوپہر میں آپ کھانا کھا لیے اور پھر لیٹ گئے، اس کو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ قیلولہ. یہ سنت ہے. ایک بادشاہ تھا ترکی کا، اس کا نام تھا عبد الحمید. اسی پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی بیٹی کو فاطمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما کا نمونہ بنائے، صورت والی بنائے، سیرت والی بنائے. وہ بادشاہ کھانا کھا کر کے اپنے گھر میں نہیں لیٹتا تھا، گھر سے محلے سے باہر نکل کر کے باغیچے میں جاتا تھا. باغ بگیچے میں جاتا تھا، پھول کا بستر لگایا جاتا تھا، پھول کا بستر لگتا تھا، اس پر وہ سوتا تھا. اور اس پھول کے بستر کے لگانے والی لڑکی کا نام جانتے کیا تھا؟ نوکرانی کا نام زینت. دعا کرتا ہوں ایسی ہونہار لڑکی کو اللہ ہر گھر میں پیدا فرمائے. پھول کا بستر لگاتی ہے نوکرانی. بادشاہ بھی آیا نہیں ہے، دیر ہے آنے میں. لڑکی کو احساس ہوا کبھی تو بادشاہ کو آنے میں دیر ہے، پھول کے بستر پر سونے کا مزہ کیسا ہوتا ہے، سو کر کے دیکھنا چاہیے.
लड़की जैसे सोई आंख लग गई। बादशाह जब आया तो देखा कि वाह रे नौकरानी, मेरे बिस्तर पर। गुस्सा आया, कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की रो भी रही है, लड़की हंस भी रही है। बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि लड़की को रोता देख करके तो ताज्जुब नहीं, क्योंकि इसको मार पड़ी है, चोट लगी इसलिए रोती है, लेकिन हंसती क्यों है? तो उस लड़की से बादशाह ने कहा, ओ बदतमीज, बदतमीजी करके मार खाने पर हंसती हो, क्या मतलब? कहा हुजूर, हंसने की वजह एक ही है, मैं तो थोड़ी देर इस बिस्तर पर सोई, आपने इतने कोड़े बरसा दिए। मैं इस बात पर हंस रही हूं कि तुमने इस बिस्तर पर बचपन से 55 कर दिया। खुदा रसूल से कोई मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा। इस नसीहत का ऐसा असर हुआ, जो बादशाह एक नंबर का दुनियादार था, उस होनहार लड़की की नसीहत पर एक नंबर का वली हो गया, दीनदार हो गया। ये दुर्रे खा के तुम क्यों हंस रही हो, मुझको बतलाओ, लगी कहने मैं क्यों हंसती, बतलाती हूँ लो आओ। मैं इस बिस्तर पे क्या लेती कि मेरी जान पे बन आई, सजा थोड़े ही सोने की मैंने इस कदर पाई। बरोज़े हश्र जिस दम हाज़िरी पे शे खुदा होगी, जो इस पे उम्र भर सोया उसे कितनी सजा होगी, जो इस पे उम्र भर सोया उसे कितनी सजा होगी। आखिरी पैगाम औरतों के पर्दे के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशा। मैंने 2-4 आदमी को देखा है, जाते वक्त में जहर की गोली खिला करके जाओ। एक किताब है, उसका नाम है हिकायात लतीफ। उस किताब में लिखा है कि शादी के 4थे महीने में औरत को बच्चा हुआ, तो घबरा करके शौहर से बोली कि इतनी जल्दी पैदा हो गया, इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर बोला, इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया। वंदे भारत शताब्दी राजधानी के अलावा क्या नाम रखोगे? अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक खातून आएगा, या रसूल अल्लाह, मुझे एक बीमारी है, जब वो बीमारी लगती है तो मैं बेहोश हो जाती हूँ, और जब मैं बेहोश होती हूँ तो मेरे बदन का कपड़ा बदन पर नहीं रहता, या रसूल अल्लाह, मैं बेपर्दा हो जाती हूँ, आप मेरी बीमारी के वास्ते दुआ करो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि 2 काम में से एक काम करूँगा, या तो तुम अपनी बीमारी पर सब्र करो, इसका बदला जन्नत है, या तो मैं तुम्हारी बीमारी के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह तुमको शिफा देगा। उस औरत का जवाब सुनिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। कबूलियत की घड़ी है, ईदगाह का जलसा है, मैं दुआ करता हूँ अपनी माँ बहनों के वास्ते, अल्लाह पर्दे के जरिए इनकी आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। उस औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी बीमारी के वास्ते दुआ मत कीजिए, मैं अपनी बीमारी पर सब्र करूँगी, मुझको जन्नत मिलेगी। आप मेरे वास्ते ये दुआ कीजिए कि जब मैं बेहोश हो जाऊं तो मेरे बदन का कपड़ा बदन पर रहे, मैं बेपर्दा ना हो जाऊं। सुभान अल्लाह। शौहर कहता था बीवी से, पर्दे से बाहर हो जाओ। औरत 2 साल पर्दा किया, 1 बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा अपनी बीवी से कि पर्दे से बाहर हो जाओ। औरत आधा बाहर हुई पर्दे से, आधा पर्दा किया, 4 साल में दूसरा बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा बीवी से पर्दे से बाहर हो जाओ। औरत पर्दे से बाहर हो गई, बुर्का भी छोड़ दिया, दुपट्टा भी छोड़ दिया, फिल्मी हीरोइन बन गई, बाजार में आ गई। तो 6 साल हो गए, तीसरा बेटा पैदा हुआ। अब उस औरत ने कहा कि पर्दे में बेपर्दगी में क्या फर्क है, 1 मिनट में बताती हूँ, तुम एक कमरे में जाओ, मैं एक कमरे में जाती हूँ। शौहर एक कमरे में गया, बीवी एक कमरे में गई। जब पहला बेटा घर में दाखिल हुआ तो औरत रोने लगी। तो बेटा बोला, अम्मा क्या हुआ? कहा तुम्हारे बाप ने बाल पकड़ करके मारा है। तो बेटा बोला, अम्मा पहली बार ही तो मारा है, क्यों तमाशा कर रही हो? अपने घर की आबरू का तमाशा कर रही हो, सब्र करो, छुपाओ, तुम्हारा शौहर है, उसके ऐब को छुपाओ। माँ को ही नसीहत करके चला गया। दूसरा बेटा जब आया तो माँ रोने लगी।
تو بیٹا پوچھتا ہے کہ اماں کیا ہوا؟ کہا تمہارے باپ نے بال پکڑ کر کے مارا۔ اب بیٹا سن کر کے باپ کے پاس آیا، 100 گالی ایک سانس میں دے کر کے چلا گیا۔ یہ دوسرا بیٹا ہے۔ اب تیسرا بیٹا جب آیا، ماں نے پھر رونا شروع کیا تو ماں سے بیٹا کہتا اماں کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ تمہارے باپ نے بال کھینچ کھینچ کر کے مجھ کو مارا ہے۔ اب کیا تھا؟ لاٹھی لیا، 100 لاٹھی باپ کو مارا، 100 گالی باپ کو دیا اور 9 دو 11 ہو گیا۔ اب وہ عورت اپنے شوہر کے پاس آ کر کے بولتی ہے پردہ میں اور بے پردہ میں کیا فرق ہے؟ پہلا بیٹا جو پیدا ہوا تھا وہ پردے کی حالت میں پیدا ہوا تھا، دیکھو وہ تمہارے پردے کا لحاظ کیا، تم کو کچھ نہیں کہا، مجھ کو ہی الٹے نصیحت کر کے چلا گیا۔ اور دوسرا بیٹا آدھے پردے میں پیدا ہوا، تمہاری آدھی لاج رکھی، تم کو مارا نہیں مگر گالی دے کر کے گیا۔ اور تیسرا بیٹا مکمل بے پردگی میں پیدا ہوا، دیکھو اس بے پردگی کا انجام، اس نے تمہیں مارا بھی، گالی بھی دیا، تمہاری ہر کسر پوری کر دیا، تمہاری آبرو کا جنازہ اٹھا دیا۔ وہ حیا کی، وہ حیا کی، وہ حیا کی، وہ حیا کی، وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ، اس لیے تو اس لیے تو اس لیے تو شب کو دفنائی گئی ہے فاطمہ۔ مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو جھکا لو، آ رہی ہے فاطمہ۔ پیغام ختم ہو گیا۔ اور جب تک سہراب بھائی آ رہی جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جنت کا ٹکٹ آپ کو جلسہ ہی میں مل جائے۔ لینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر بیوی سے پوچھ کر کے جب خرچہ ماں باپ کو دیں گے، کتنا خرچہ ملے گا؟ کتنی کٹوتی ہوگی؟ اندازہ ہے آپ کو؟ عید کے دن بہت اچھا کھانا ملتا ہے، بہت اچھا کھانا پکتا ہے، اور جو کھانا عید کے دن پکتا ہے وہ سال بھر میں کبھی نہیں پکتا ہے۔ اتنا اچھا کھانا عید میں ہی ملتا ہے کھانے کو۔ آدمی نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے لیکن دھیان کھانے پر رہتا ہے۔ ذرا نماز سے تو فارغ ہونے دیجئے، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ کھانا ادھر پک رہا ہے، ماں باپ بچے کا انتظار کرتے ہیں، اور جب دسترخوان لگا، عید کی نماز پڑھ کر کے جب بیٹھا کھانا کھانے کے لیے، تو کھانے میں مزہ ہی نہیں آ رہا۔ تو ماں سے خفا ہو کر کے بولا اماں تو بوڑھی ہو گئی، آج تک تم کو کھانا پکانے کے لیے نہیں آیا۔ ماں بولی بیٹا مجھ پر کیوں خفا ہو رہا ہے، تیری بیوی نے بنایا۔ کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اس لیے تو سوچ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار ایسا مزہ آیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تو بیوی کا شوہر نہیں ہے، نوکر ہے، جورو کا غلام ہے۔ 3 کام ماں ایسا کرتی ہے جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، صرف ماں کرتی ہے۔ حدیث میں آتا خدمت کرو تو ماں کی، خدمت کرو تو ماں کی، خدمت کرو تو ماں کی۔ چوتھی بار کہا کہ خدمت کرو تو باپ کی، باپ کی باری آئی تو 1 بار، ماں کی باری آئی 3 بار۔ تو لکھا کہ 3 کام ماں ایسا کرتی ہے جو دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ 9 مہینے اگر کوئی پیٹ میں رکھتی ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، کوئی اور نہیں ہوتی۔ یہ کام صرف ماں کرتی ہے۔ دوسرا کام، جس وقت 9 مہینے کے بعد درد اکھڑتا ہے، اتنا خطرناک درد ہوتا ہے، 900 تلوار اگر کسی زندہ آدمی پر پڑے، اس کے بعد بھی وہ زندہ رہے، اس سے بھی زیادہ درد اگر کوئی پیدائش کے وقت میں اٹھاتی ہے، وہ صرف اور صرف ماں ہوتی ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ اور تیسرا کام جو ماں کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں کرتا، جانتے ہیں؟ 2 سال تک خونے جگر کو نچوڑ کر کے دودھ کی شکل میں اپنے بچے کو پلاتی ہے۔ یہ کام صرف اور صرف ماں کرتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا خدمت کرو تو ماں کی، خدمت کرو تو ماں کی، خدمت کرو تو ماں کی۔ بیٹا جا رہا تھا کمانے کے لیے، باپ کو کچھ پیسہ دے کر کے گیا،
کہا ابا میں جب واپس آؤں گا تو پیسہ واپس لے لوں گا، دھیان سے رکھیے گا۔ جب واپس آیا تو باپ سے کہتا ہے ابا پیسہ نکالو۔ باپ نے کہا بیٹا میں بیمار پڑ گیا تھا، بیماری میں پیسہ ختم ہو گیا۔ کہا ابا بھلائی اسی ہے کہ سیدھی انگلی سے پیسہ نکال دو، ورنہ انگلی ٹیڑھی کر کے میں نکالنا جانتا ہوں۔ پیسہ بھلائی اسی میں ہے کہ نکال دو، ورنہ میں رسول اللہ کی خدمت میں جا کر کے تمہاری شکایت کروں گا۔ جب باپ نے پیسے نہیں دیے تو باپ کی شکایت لے کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا او جوان، جس باپ نے اپنی جوانی کو گھلا دیا تم کو پالنے میں پوسنے میں، اس کی شکایت لے کر کے آئے ہو، یاد رکھو تم بھی اپنے باپ کے ہو، تمہارا کمایا ہوا بھی پیسہ تمہارے باپ کا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ بیٹا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، ماں کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا اگر تو میری نافرمانی سے باز نہیں آیا تو میں 32 دھارے میں نے تم کو دودھ پلایا ہے معاف نہیں کروں گی۔ تو لڑکا اکڑ کر کے بولتا مجھے کیا فرق پڑتا ہے تو معاف کرے یا نہ کرے، تو نے مجھے اپنا دودھ نہیں پلایا ہے، ڈبے کا دودھ پلایا۔ ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی۔ ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی۔ بڑوار بڑیا پہ کچھ نہیں دھیان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے۔ ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے۔ کل تیری اولاد لے گی پران، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ پیغام ختم ہو گیا۔ 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے، زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ شادی سے پہلے ماں باپ کو، شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نوانی بات وائس کی تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔